ایک ہے صوم وصال. صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ صوم وصال کہتے ہیں کہ انسان بغیر سحر کے لگاتار مسلسل روزہ رکھے. آج افطار کر لیا، اب پھر روزہ شروع ہو جائے، بالکل کھائے پیے نہیں، سحر نہ کرے، ایسے لگاتار. اور بعد میں افطار بھی نہ کرے، بات شکل ایسے. روزہ رکھا آج 24 گھنٹے ہو گئے، افطار نہیں کرے گا، پھر اگلا روزہ شروع، رات بھر کھائے گا نہیں، پھر اگلا روزہ شروع. اس کو کہا جاتا ہے صوم وصال. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر یہ کرم کیا کہ مسلمانوں کو افطار سے لے کر کے سحر کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت دے دی، جس کی بنا پر روزہ بہت ہی آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہے. اس لیے دیکھیے، گرمی سے گرمی اور بڑا سے بڑا دن ہوتا ہے، مسلمان سحر کر لیتا ہے تو اللہ سحر میں ایسی برکت دی ہے کہ کتنے مسلمان، بڑا دن ہوتا ہے، گرمی کا موسم، لیکن کہتے روزہ کیسے پورا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کتنے روزے دار کہتے ہیں. اللہ نے یہ اس امت پر بڑا احسان اور کرم کیا. ابتدائی اسلام میں روزہ شروع جو ہو جاتا تھا اس کا تعلق نیند سے تھا. سورج غروب ہوا، آپ روزہ افطار کر لیں، اور جب تک آپ کو نیند نہ آئے، نہ سوئے، تب تک آپ کے کھانے کا آپ کا روزہ ہے. اگر آپ کو نیند آ گئی، آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. جیسے کہ سنا ہوگا ایک صحابی نے ایسے ہی کیا، ایک صحابی کے ساتھ یہی ہو گیا. گرمی کا موسم تھا، دن بھر اپنے باغ کھیت میں کام کیے، بیچارے کسان تھے. گرمی کے موسم میں کسان جب کھیت میں کسانی کرتا ہے تو معلوم ہے کہ کیسی گرمی. وہ بیچارے دن بھر روزہ رکھے، شام کو گھر آئے، اپنی بیوی سے افطاری مانگی. حقیقت یہ تھی کہ افطاری کا کوئی انتظام گھر میں تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اتنے بھوکے پیاسے تھے. بیوی بیچاری جو تھی وہ دوڑ دھوپ کی، گھر میں کچھ نہیں. رہے مایا شوہر کی حالت دیکھ کر کے پڑوس میں گئی کہ کہیں سے کچھ پڑوسی سے کچھ چیزیں لے لے ادھار، اور آ کر کے شوہر کو وہ کھلا دے. وہ گئی، ذرا تاخیر ہو گئی. یہ دن بھر کام کیے ہوئے تھے، تھکے تھے، لیٹے آرام کر رہے تھے، نیند آ گئی. بیوی جب کچھ پاس پڑوس سے اکٹھا کر کے لائی اور پکا کے دینا چاہیے تو دیکھتی ہی کہ شوہر تو سو چکے ہیں. عورت بیچاری چلائی. شوہر اٹھے اور کہا ہمارا تو روزہ شروع ہو گیا. کیوں؟ نیند لگ گئی، روزہ شروع ہو جاتا تھا. نیند آ جانے کے بعد کھانا پینا سب حرام، روزہ شروع ہو جاتا تھا. اور بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان رہی، بڑا قلق، بڑی بے چینی. بہرحال صحابی دوسرے دن روزہ بغیر سحر کے رکھ لیا. افطار کچھ کھانا ہی نہیں ملا، یعنی 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا روزہ ان کا ہوا. صبح پھر چلے گئے بیچارے اپنے
باغات میں کسانی کام کرنے کے لیے، موسم سیزن تھا، دوپہر کے بعد بے ہوش ہو کے گر گئے، وہ گر گئے، میدا سوکھ گیا، حلق سوکھ گیا، کچھ کھانے کو نہ ملا، دوسرے دن کا روزہ، گر گئی، لوگ اٹھا کر کے لائے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے بات پہنچی۔ اس طرح سے دو ایک حادثے اور ہوئے، اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل کی کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، رمضان کے مہینے میں اب سونے سے روزہ شروع نہیں ہوگا، اللہ نے ختم کر دیا۔ کلو وشربو، کھاتے رہو پیتے رہو، حتی یتبین لکم، جب تک کہ بالکل صبح نہ ہو جائے، اذان فجر کا وقت نہ ہو جائے، تب تک تمہارے کھانے پینے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ آسانی پیدا ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا روزہ آسان بنا دیا گیا کہ فجر کے پہلے تک وہ کھا سکتے ہیں۔ تو نبی اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ احسان کیا، صوم وصال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔